بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور تو دیکھے گا بہت ساروں کو کہ دوڑتے ہیں گناہ میں اور ظلم میں، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور حرام کھانے میں، لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بہت ہی برا عمل ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ لولا ينهاهم الربانيون والأحبار، کیوں منع نہیں کرتے ان کے درویش اور ان کے علماء عن قولهم الإثم، گناہ کے باتوں سے، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور حرام کھانے سے، لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، یہ بہت ہی برا عمل ہے جو وہ کرتے ہیں۔ آیت مذکورہ آیت نمبر 62 میں یہود کے اخلاقی تباہ کاری اور بربادی کا تذکرہ ہے۔ اگرچہ کچھ یہودیوں کو کثیراً کے لفظ سے مستثنا کر دیا، لیکن اکثریت کی بنیاد پر زیادہ تر یہودی گناہ، ظلم، زیادتی، حرام خوری، سود اور رشوت میں مبتلا ہوتے ہیں، گناہوں کی طرف دوڑتے رہتے ہیں۔ تفسیر روح المعانی میں ہے کہ یسارعون فی الاسم والعدوان میں اشارہ ہے اس طرف کہ یہ یہودی عادی مجرم ہے، اور ان یہودیوں کے رگ رگ میں یہ بری عادات، خصائل ان کے فطرت اور عادت بن چکی ہے کہ گناہوں کی طرف، ظلم کی طرف، حرام خوری کی طرف دوڑتے رہتے ہیں، جبکہ انبیاء علیہم السلام، صلحاء، اولیاء، ان کا حال قرآن کریم نے یوں بیان کیا ہے کہ یسارعون فی الخیرات، وہ خیر کی طرف، خیر کے امور کی طرف، اچھی امور کی طرف دوڑتے ہیں۔ دراصل انسان کے اندر کچھ ملکات ہوتے ہیں جو طبیعت ثانیہ بن جاتی ہے، فطرت بن جاتی ہے۔ یہ ملکات اگر خیر کی ہو، بھلائی کے لیے ہو، تو انسان سے نیک اعمال صادر ہوتے ہیں، اور اگر یہ ملکات برے ہو، ایک بندہ برے ملکات کا مالک ہو، تو ان سے برے اعمال صادر ہوتے ہیں اور بدعملی ان کی مزاج بن جاتی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ کسی کے دل اور دماغ میں مال کی محبت ہے، دنیا کی محبت ہے، حرص ہے، لالچ ہے، اور اس طرح چیزوں کا غلبہ ہے، تو نتیجتاً یہ شخص سود بھی کھاتا ہوگا، سود بھی کھاتا ہے، رشوت بھی لیتا ہے، اور اگر موقع ملے تو چوری ڈکیتی بھی کرتا ہے، ڈاکہ بھی ڈالتا ہے، اور جب کسی کے دل اور دماغ میں
اللہ کی محبت ہو، رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، آخرت کی فکر ہو، قبر کی فکر ہو، تو نتیجتاً اور عملاً وہ اللہ کے احکامات میں رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، اور پھر یسارعون فی الخیرات، وہ خیر کی طرف دوڑتے ہیں، شر کی طرف نہیں دوڑتے۔ آیات نمبر 63 میں یہود کے مشائخ اور علماء کرام کو تنبیہ کر دی گئی کہ یہ مشائخ اور علماء ان بدبخت یہودیوں کو گناہوں کے باتوں سے، حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے، کیوں منع نہیں کرتے؟ اور عربی میں ربانیون کا ترجمہ اردو میں اللہ والے سے کیا جاتا ہے، وہ عابد زاہد، جس کو ہماری سوسائٹی میں، معاشرے میں پیر کہا جاتا ہے، مشائخ کہا جاتا ہے، اور احبار حبر کی جمع ہے۔ یہود کے علماء کو احبار جمع بطور جمع استعمال کیا جاتا ہے، اور حبر بطور مفرد استعمال کیا جاتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری ان دو طبقوں کی ہے، ایک مشائخ عدام ہے اور دوسرا طبقہ علماء کرام ہے۔ لیکن مفسرین کا قول ہے کہ ربانیین سے وہ علماء مراد ہے جو حکومت کے طرف سے مامور ہو اور با اقتدار ہو، اور احبار سے مراد عام اہل علم اور علماء مراد ہے۔ بہرحال اس صورت میں حرام خوری کی انسداد یا جرائم کی انسداد کی ذمہ داری حکام کی بھی بنتی ہے اور علماء کرام کی بھی بنتی ہے۔ دونوں پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جرائم روکنے میں اپنا کردار ادا کرے، اور اگر یہود کے مشائخ ربانیین اور علماء کی طرح امت مسلمہ کے مشائخ اور علماء اپنی فرض منصبی ذمہ داری پوری نہیں کرتے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام نہیں دیتے، تو فرمایا لبئس ما کانوا یصنعون۔ آپ دیکھ لیجئے کہ آیت نمبر 62 کے آخر میں فرمایا لبئس ما کانوا یعملون، اور آیت نمبر 63 کے آخر میں فرمایا لبئس ما کانوا یصنعون۔ عربی لغت میں فعل ہر اس کام کو شامل ہے، خواہ قصدن ہو یا بلا قصد ہو، اور عمل اس کام کے لیے بولا جاتا ہے جس میں قصد اور ارادہ جو ہے وہ متعین ہو۔ یصنعون صنع سے صفت، یصنعون صنع ایسے کام کو کہا جاتا ہے جس میں قصد بھی ہو، اختیار بھی ہو، اور اس کو بار بار بطور عادت جو ہے، بطور مقصد اس کو درست سمجھا جاتا ہے۔ آیت نمبر 62 میں عوام الناس کے غلط کاموں کی طرف اشارہ ہے، اور آیات نمبر 63 میں خواص کی غلط روش کی طرف اشارہ ہے کہ جان بوجھ کر عوام کو منع نہیں کرتے، کیونکہ وہ نذرانے، شکرانے وہ پھر بند ہو جاتے ہیں، اور مشائخ کا یہ عمل ان بدکاروں سے، ان عوام الناس سے جو بدعملی میں مبتلا ہے، ان سے یہ مشائخ کا یہ عمل یہ زیادہ بدتر ہے۔ کیوں منع نہیں کرتے؟ لولا ینہاہم الربانیون والاحبار۔ اور تفسیر ابن کثیر جلد 2 صفحہ نمبر 74 میں سیدنا عبداللہ ابن عباس
رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے کہ قرآن کریم میں درویشوں اور عالموں کے توبیخ کے لیے اس آیت سے زیادہ سخت کوئی آیت نہیں ہے۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن خطبہ دیا اور حمد و صلات کے بعد فرمایا کہ پہلے لوگ اسی لیے ہلاک ہوئے کہ وہ گناہ کرتے تھے، درویش انہیں روکتے نہیں، درویش اس کو منع نہیں کرتے تھے۔ جب گناہ بڑھنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے پوری قوم پر عذاب نازل کیا، لہذا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ کرتے رہو اس سے پہلے کہ تم پر عذاب نازل ہو جو پہلے لوگوں پر آیا تھا۔ اور یہ بات جان لو کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہ رزق منقطع ہوتی ہے اور نہ وقت سے پہلے موت آتی ہے۔ موت کا بھی ایک وقت مقرر ہے اور رزق جو مقدر میں ہے وہ ملتی رہے گی۔ لہذا موجودہ دور کے اہل علم، علماء کرام، یہ انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں، منبر و محراب کے مالک ہے، اور یہ مجاہدین کی طرح کلمہ حق بلند کرے۔ اللہ کے مقبول بندوں کی صفت ایک یہ بیان کی گئی کہ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، حق ظاہر کرنے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے۔ لہذا جس جگہ بات سننے اور ماننے کا احتمال غالب ہو وہاں پر مشائخ عظام اور علماء کرام کی ذمہ داری بنتی ہے، بلکہ ہر مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ لوگوں کو برائیوں سے، منکرات سے روکے اور اچھے کاموں کی طرف ان کو ترغیب دے، راغب کرے اس کو نیک امور کی طرف۔ مشائخ اور علماء بطور وراثت، العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ اپنی ذمہ داری پوری کرے اور عوام الناس کو تمیز بتا دے۔ تمیز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بد اخلاق ہے، غیر اخلاق تو بتلا دے، لیکن یہ تمیز میں گالیاں استعمال نہیں کرتا، تمیز بمعنی فرق ہے، وہ فرق بتا دے کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز حرام ہے۔ اور یہ امت مسلمہ کے ہر فرد بطور امتی اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ امر بالمعروف کرے، نہی عن المنکر کرے۔ اب ظاہر ہے کہ ختم نبوت کے طفیل امت مسلمہ کا ہر فرد داعی ہے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، کوئی نیا پیغمبر نہیں آئے گا۔ لہذا امت مسلمہ کے ہر فرد کو چاہیے کہ وہ تبلیغ اور دعوت و تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھے، تبلیغ جماعت میں وقت لگائے، اپنی اصلاح کرے۔ مالک دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ فلاں بستی کو تباہ کرو۔ فرشتوں نے عرض کیا کہ اس بستی میں تو آپ کا فلان عبادت گزار بندہ ہے، تو حکم ہوا کہ اس کو بھی عذاب چکھا دو، کیونکہ ہماری نافرمانیوں اور گناہوں کو دیکھ کر اس کو غصہ بھی نہیں آتا، اس کا چہرہ سرخ اور متغیر بھی نہیں ہوا ہے۔ حضرت یوشع ابن نون علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی بھیجی کہ آپ کے قوم میں سے 1,00,000 آدمی عذاب سے ہلاک کی جائیں گے، جس میں 40,000 نیک لوگ ہوں گے
اور 60,000 بدعمل ہوں گے۔ حضرت یوشع ابن نون علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رب العالمین، بد کرداروں کے بدعملوں کی تباہی بربادی تو ظاہر ہے، لیکن نیک لوگوں کو کیوں ہلاک کیا جا رہا ہے؟ تو ارشاد ہوا کہ یہ نیک لوگ بھی ان بد کرداروں کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھتے تھے، ان کے ساتھ کھاتے تھے، پیتے تھے، ہنسی مذاق دل لگی کرتے تھے، اور ان کی تمام محفلوں میں شریک بھی ہوتے تھے۔ میرے نافرمانیاں اور گناہ دیکھ کر کبھی ان کے چہروں پر کوئی ناگوارے کا اثر ظاہر نہیں ہوا ہے۔ بہرحال دین حق کے تبلیغ مشائخ اہل علم کی زیادہ تر ذمہ داری بنتی ہے، خصوصی ذمہ داری بنتی ہے، عوام الناس کی بھی ذمہ داری بنتی ہے۔ لہذا اہل علم مشائخ حق بات کرے، پارلیمنٹ کے اندر کرے، ممبر پر کرے، اجتماعات میں کرے، عوام الناس تبلیغی جماعت میں وقت لگا کر اپنی اصلاح کی کوشش کرے اور دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری کو پورے کرے۔ دین کو ہمیشہ 3 بندوں نے نقصان پہنچایا ہے: ظالم بادشاہ، جاہل پیر اور بے دین مولوی۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی کا قول ہے، شعر ہے کہ وَمَا أَفْسَدَ الدِّينُ إِلَّا الْمُلُوكُ وَأَحْبَارُ الْأَرْضِ وَرُهْبَانِهَا۔ ہے خرابی دین کی ان 3 سے: شاہ ظالم، پیر جاہل، مولوی